طارق ٹیڈی کی آخری رسومات میں شرکت کرنا اس آرٹسٹ کا قد بڑھاتا ہے، وہ اس کا احسان نہیں ہے۔ طارق ٹیڈی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آرٹسٹ نے اس کی فیملی کی طرف سے اپیل کی کہ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آٹو سسٹم ہونا چاہیے کہ یار پتہ چلا ایک بندہ بیمار ہو گیا، گورنمنٹ نمائندہ جا رہا ہے، اس کو مینج کر لیتا ہے، ختم ہوگی بات، میڈیا کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور وہ بندہ جس نے لوگوں کی فوتیاں بھگتائی، جنہوں نے لوگوں کے علاج کروائے، جنہوں نے لوگوں کی شادیاں کی، اور اینڈ پہ اس کی فوتگی پر اس کے بیماری کے لیے کیوں اپیل کرنا پڑی؟ میرا بھی تو سوال یہی ہے نا، بیماری کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ طارق ٹیڈی پہ داغ نہیں لگا، یہ پاکستان کی سٹیج انڈسٹری پہ داغ لگا ہے۔ منسٹر کو نوٹس لینا پڑا ہے۔ دیکھیں وہ برادری جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے، ان کے سینئر تھے، ان کے جونیئر تھے، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ ان کو ذرا بھر احساس نہیں آیا کہ یار ہمیں تو یہ بات اپنے گھر میں ہی رکھنی چاہیے، یہ بات گھر کی گھر میں ہی رہ جاتا ہے۔ ایک آرٹسٹ جو ہے آپ کا وہ کروڑوں مالیت کے ساسے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود طارق ٹیڈی کو یا ان کے گھر والوں کو یہ اپیل کیوں کرنی پڑی کہ ہمیں علاج کروایا جائے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان۔ ناظرین، طارق ٹیڈی ہمارے درمیان موجود نہیں۔ ہماری ان سے جب آخری ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ صحافی نبیل رشید موجود تھے۔ اس وقت بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں کچھ چیزیں، کچھ نشاندہیاں کی تھی، کچھ خامیوں کا بتایا تھا، اور آج جب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وہ دار فانی کوچ کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جس نے ہمارا ضمیر جھنجھوڑ دیا ہے، ہمیں پریشان کر دیا ہے کہ آخر کب تک ہمارے فنکار، ہمارے لیجنڈ، ہمارے قومی ہیروز کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح ہوتا رہے گا کہ وہ اپنے آخری وقت، یعنی ان کو شایان شان طریقے کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے جنازے پر جو ہے یہ باتیں ہونی چاہیے کہ مدد نہیں ملی، فنڈ نہیں ملا، قسم پرسی میں مر گیا۔ تو آج صحافی نبیل رشید صاحب سے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ جی نبیل صاحب، بتائیے گا کہ کیا حق ادا ہوا؟ جو عزت ملنی چاہیے تھی طارق ٹیڈی کو، وہ ملی کہ نہیں؟ دیکھیں، میں شاگر بھائی بڑے نا افسردہ دل کے ساتھ یہ کہوں گا کہ طارق ٹیڈی صاحب نے جو ایک ڈرامہ کیا نا، ہم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ عدنان صاحب نے یہ بات کی کہ جی ان کو بہت سارے میڈیا گیا، آرٹسٹ چلے گئے۔ دیکھیں، آرٹسٹ چلے جانا، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی بندہ ہو نا، اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی غمی خوشی ہو جائے، کسی آرٹسٹ کا آ جانا، وہ میٹر کرتا ہے۔ طارق ٹیڈی کی آخری رسومات میں شرکت کرنا اس آرٹسٹ کا قد بڑھاتا ہے، وہ اس کا احسان نہیں ہے طارق ٹیڈی پہ، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طارق ٹیڈی جو ڈیزرو کرتے تھے ہم نے نہیں دیا، اور اس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ کون قصوروار ہے؟ اس میں ہماری حکومت قصوروار ہے، اس میں ہماری سب سے جو بڑی چیز ہے وہ آرٹسٹ فیملی سے قصوروار ہے۔ دیکھیں، کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس آرٹسٹ کو شایان شان طریقے سے رخصت کیا؟ دیکھیں شاگر بھائی، میرا نا ایک نظریہ ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں نا، تو جانا ہر بندے نے ہے، لیکن جانے کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ہمیشہ ڈسکریج کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے نا، تو اس کی میت کو گھر سے قبرستان شفٹ کرنا ہوتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار کسی اچھی گاڑی کا بندوبست کیا کرو، اسے ڈالے میں نہ لے کر جایا کرو۔ وہ بندہ اتنا بڑا قدور شخصیت تھا اور اب مر گیا ہے، تو آپ اس کو ڈالے میں لے کر جا رہے ہو۔ اچھی ایمبولینس کرواؤ، 10,000 5,000 زیادہ لگ جائے گا۔ تو ہر چیز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طارق ٹیڈی صاحب کا یہ ڈیکورم نہیں تھا، جس طرح ہم نے ان کو رخصت کیا، ہم نے اسی طرح ان کو رخصت کیا جیسا کہ ہم پہلے ان سے پہلے فنکاروں کو رخصت کرتے گئے ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیجیٹل میڈیا بھرا پڑا ہے ہمارے اپنے چینلز پہ، ٹھیک ہے۔ جو آرٹسٹ آیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے؟ وہ جناب علاج دہ ہو گیا، کو کہہ رہا میں گیا، میں اے کیتا، میں اے ذمہ داری چکی، میں فلانا کیتا۔ ہر بندہ اپنا احسان گنوا رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے فلانا کر دیا۔ دیکھیں جی، حکومت نے مدد کر دی، حکومت نے بڑا اچھا کر دیا، یہ کر دیا، جیسے کوئی احسان کیا ہے۔ حالانکہ طارق ٹیڈی نے احسان کیا ہے اس قوم کو کہ اس نے 30 سال لوگوں کو ہنسایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو بڑی ضروری ہے، جو مینشن کرنا بڑی ضروری ہے، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خاص طور پر گلہ آرٹسٹ کمیونٹی سے ہے۔ دیکھیں، آپ حکومت کی بات کرتے ہیں نا، حکومت اگر ٹھیک ہوتی تو اس ملک میں خراب کچھ بھی نہ ہوتا، ہمیں تو گل ہی نہیں ان سے۔ مجھے گلہ صرف اور صرف اس چیز سے ہے کہ آرٹسٹ کمیونٹی جو کہ اس وقت پاکستان میں رہتے ہوئے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، ایک ایک آرٹسٹ جو ہے آپ کا وہ کروڑوں مالیت کے ساسے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود طارق ٹیڈی کو یا ان کے گھر والوں کو یہ اپیل کیوں کرنی پڑی کہ ہمیں علاج کروایا جائے؟
میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی شاکر بھائی کہ کتنے پیسے علاج پہ لگے ہوں گے اب تک. وہ جتنا عرصہ بیمار رہے, 2,90,000 بل بنا فروخ ہاسپٹل کا بقول ان کے بھائی کے, 2 لاکھ کی دوائیاں آئیں, 5 لاکھ بل وہاں سے بنا, پی کے ایل آئی میں 2-4 لاکھ پی کے ایل آئی میں لگا, 8-9 لاکھ روپیہ اس بندے کی بیماری پر خرچ ہوا ہے جس نے 30 سال عوام کی خدمت کی ہے, اور وہ 8-9 لاکھ روپے کے لیے ہمیں حکومت سے اپیل کرنی پڑی ہے, چیف منسٹر کو نوٹس لینا پڑا ہے. دیکھیں وہ برادری جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے, ان کے سینئر تھے, ان کے جونیئر تھے, اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, کہ ان کو ذرا بھر احساس نہیں آیا کہ یار ہمیں تو یہ بات اپنے گھر میں ہی رکھنی چاہیے, یہ بات گھر کی گھر میں ہی رہ جائے تو بہتر ہے. ہمیں اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے, ہم حکومت سے اپیل کریں گے, تو وہ طارق ٹیڈی کی بدنامی یا طارق ٹیڈی کا وہ نہیں ہے, وہ پوری آرٹسٹ برادری کا ہے. اور میں آج آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ شاکر بھائی, یہ جو بہت سارے لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں طارق ٹیڈی کا انتقال بھی قسم پرسی میں ہو گیا, جس طرح ببو برال کا ہوا تھا, جس طرح مستانہ کا ہوا تھا, جس طرح فلاں آرٹسٹ کا ہوا تھا. دیکھیں آج یہ جو داغ لگا نا طارق ٹیڈی پہ, لوگ کوشچن اٹھاتے ہیں کہ ساری زندگی کام کیا لیکن اینڈ پہ اپنی بیماری کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ طارق ٹیڈی پہ داغ نہیں لگا, یہ پاکستان کی سٹیج انڈسٹری پہ داغ لگا ہے, یہ پاکستان کے سٹیج اداکاروں پہ داغ لگا ہے, یہ پاکستان کی سٹیج ایکٹریسز پہ داغ لگا ہے. ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارا سینئر, ہمارا جونیئر, ہمارا بھائی 9 لاکھ کے لیے اس نے پنجاب حکومت سے کیوں اپیل کی, اس نے وفاقی حکومت سے کیوں اپیل کی, کیوں یہ کہا گیا. یقین جانیے گا اس وقت مر جانے کا مقام ہونا چاہیے ساتھی فنکاروں کے لیے جب یہ کہا جاتا ہے, جب بڑے قابل احترام ہے حسن مراد صاحب, جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو مخیر حضرات مجھے سن رہے ہیں ان سے اپیل ہے کہ ان کے بیٹے سے رابطہ کریں, ان کے بھائی سے رابطہ کریں. میں یہیں پہ بیٹھ کے جب میں شاکر بھائی وہ انٹرویو سن رہا تھا نا, تو میرا دل اس طرح کر رہا تھا کہ یار طارق ٹیڈی کے لیے حسن مراد یہ کہہ رہا ہے کہ مخیر حضرات ان کے بیٹے سے رابطہ کریں. یہ بڑی تلخ میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اس میں میں مطلب مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں. افتخار ٹھاکر صاحب ان کے بارے میں کہ انہوں نے بہت مطلب کوپریٹ کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے بڑا اینڈ پہ انہوں نے وہ قرض وغیرہ کا بھی کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کا حق بنتا ہے. ان کے بھائی تھے نا, وہ انہوں نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے, باہر سے تو کسی بندے نے نہیں آ کر کرنا. روبی انم صاحبہ ان کے بھائی, ان کے خامد اظہر بٹ صاحب, انہوں نے بڑی ایفرٹس کی. کیسر پیا کے بارے میں سنا, انہوں نے بڑی ایفرٹس کی, جنہوں نے کیا انہوں نے اچھا کیا ہے. لیکن میں مجموعی طور پہ بات کروں, یہ جو ٹارزن بنے بیٹھے ہیں نا, ان ٹارزنوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ بدنامی, یہ تہمت طارق ٹیڈی پہ نہیں لگی, یہ پوری فنکار برادری پہ تہمت لگی ہے. ایک فنکار کو اپنے علاج کے لیے اس کی فیملی کو مدد کی اپیل کرنی پڑی. جی ناظرین, جو نبیل رشید صاحب بات کر رہے ہیں یہ تلخ حقیقت ہے. بالکل. ایک اور چیز دیکھیں, فنکاروں کی شرکت کو نا بڑا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی حق ادا ہو گیا, سارے فنکار شریک ہو گئے. دیکھیں میں اس چیز کو حق ادا کرنا نہیں سمجھتا کہ فنکاروں کا شرکت. دیکھیں اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے, اس کے بھائی آتے ہیں, اس کے دوست آتے ہیں, اس کا ماما چاچا پھوپھا آتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں نے حق ادا کر دیا. سر وہ ان کا فرض تھا, انہوں نے آنا تھا, اگر نہیں آئیں گے تو کل کو انہوں نے نہیں مرنا. لیکن میرا بنیادی کنسرن یہ ہے کہ جو تہمت لگی ہے نا طارق ٹیڈی پر, کہ طارق ٹیڈی کا بھی قسم پرسی میں انتقال ہوا, طارق ٹیڈی کو اپیل کرنا پڑی فیڈرل گورنمنٹ سے, پنجاب گورنمنٹ سے, مجھے اس چیز کی تکلیف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, نبیل صاحب یہ بتائیں کہ ان کی جو محلے دار ہیں, جو جن لوگوں سے ہم ملے ہیں, وہ تو کہتے اتنے خوددار تھے, انہوں نے تو اپنے بیٹے کو کہا کہ تم گاڑی بھیج دیتے, گھر بھیج دیتے, تم نے امداد کے لیے کیوں کہا؟ تو پھر اس میں قصوروار کون ہے؟ دیکھیں میرا بھی یہی کانسیپٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ خوددار تھے نا. میں بھی تو اسی چیز کا رو رہا ہوں نا کہ آپ نے ایک خوددار فنکار کو آپ نے اس کو سیل کر دیا. ایک خوددار فنکار جس نے ساری زندگی, جو زیرو سے اسکریپ سے آیا, جس نے محنت کی, اپنا نام بنایا, لاہور شہر میں اس نے گھر بنایا, گاڑیاں بنائی, بے شمار ساری زندگی کام کیا, پیسہ کمایا اور ڈگنیٹی کے ساتھ لائف گزاری. اور وہ بندہ جس نے لوگوں کی فوتیاں بھگتائی, جنہوں نے لوگوں کے علاج کروائے, جنہوں نے لوگوں کی شادیاں کی, اور اینڈ پہ اس کی فوتگی پر اس کے بیماری کے لیے کیوں اپیل کرنا پڑی. میرا بھی تو سوال یہی ہے نا, ٹھیک ہے, اس خوددار آدمی کو کیوں اس طرح تذلیل کے ساتھ اس کو دنیا سے رخصت کیا گیا. شاکر بھائی میرا بھی یہ سوال ہے, اب یہ کوشچن مارک ہے, یہ کیوں کیا گیا, یہ دیکھنا چاہیے. اور جو دوسری بات, میں پھر وہی بات کروں گی, جو فنکار اس چیز کا کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا بھائی تھا, وہ ہمارا بڑا تھا, ہمارا بزرگ تھا, ہمارا سینئر تھا, ہمارا جونیئر تھا, یہ سارے لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں.
ٹھیک ہے. دیکھیں فوتگی پر آ کر انٹرویو کیا ہو رہے ہیں, فوتگی پر آ کے انٹرویو یہ ہو رہے ہیں کہ جناب یہ کرنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے, مدد کر لی گئی, مدد ہونی چاہیے تھی, مدد پنجاب حکومت نے کی, مدد لیٹ کی, مدد جلدی کی. سر یہ نہیں, یہ شایان شان طریقہ نہیں ہے. ایک بڑا آدمی جس نے سوسائٹی کے لیے سرو کیا ہو اور آپ اس کو جاتے ہوئے اس طریقے سے وہ کریں. یہ تو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ جب بھی کوئی فنکار بیمار ہوتا ہے تو حکومت کی پہلی انٹری پڑتی ہے, 1-2 لاکھ روپیہ جی دے دیا. اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ڈیجیٹل میڈیا پر. پھر یہ معاملہ جو دوسری فیملی متاثرہ ہوتے ہیں یا جو غریب نہیں بھی ہوتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر پیسے آ رہے ہیں تو آنے دو. شاکر بھائی بات بتاؤں کیا ہے کہ حکومت ویسے انٹر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. طارق ریڈی صاحب والا ایشو ہائی لائٹ ہوا, اس کے بعد 7-8 دن جب تک ہم نے وہ انٹرویو کیا, اس سے پہلے تک کوئی حکومت ایکٹیو نہیں ہوئی. اس دن ہم نے یہ کہا کہ جناب طارق ریڈی صاحب کے بھائی نے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو لیٹر لکھا ہے, اپلیکیشن دے دی ہے کہ ہماری مدد کی جائے. اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں تک بات نہیں پہنچنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا اگر مثال کے طور پہ طارق ریڈی کی فیملی کے پاس ایسٹ نہیں تھے یا پیسہ نہیں تھا, تو جو ان کے فنکار ہیں, دوست ہیں, جو کلیم یہ کرتے ہیں کہ طارق ریڈی صاحب میرے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی کہتے کہ بھائی جان آپ نے کسی صورت میں کوئی اپیل نہیں کرنی, ان کا علاج, ان کے سارے معاملات ہم خود دیکھیں گے, ہم مل جل کے دیکھیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں جتنے لائم میں ہیں, لائم لائٹ میں سٹارز ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, فلاں 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 میں آپ کو بھی بتاتا ہوں لیکن نام نہیں لینا چاہتا, ان کے لیے کیا 2 لاکھ روپے پر پرسن کے لیے ایک چھوٹا سا فنڈ بنا دیا جاتا طارق ریڈی کے علاج کے لیے, اور ایک فنکار کے لیے 2 لاکھ روپے دینا کوئی مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے, جو ایک ڈرامہ کا ایک اسپیل کے 4-3 لاکھ روپے لیتے ہیں, ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فلانا شو 8 لاکھ روپے مہینے کا لیتے ہیں, ان کے لیے 2 لاکھ روپے طارق ریڈی کے لیے دینا کیا کام تھا؟ اگر 2 لاکھ اور 20 آرٹسٹوں نے دیا ہوتا 40 لاکھ روپے بننا تھا. 40 لاکھ روپے میں باعزت طریقے سے علاج ہونا تھا, اور گھر کی بات گھر میں رہ جانی تھی, ضرورت نہیں تھی پڑھنے کسی کے لیے یہ بات کرنے کی. طویل صاحب آپ نے درست فرمایا, یہ تلخ حقیقت ہے, یہ ہمارے پاکستان کا المیہ بن چکا ہے. جب بھی کوئی فنکار فوت ہوتا ہے تو اس طرح کی ہمیں آوازیں سننے کو ملتی ہیں. دوسری جانب اگر ہم بھارت میں دیکھیں, کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں, اس کی زندگی کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اور آپ نے کہا یہاں پر جو ہے وہ مدد, امداد, فنڈ, یہ وہ سارا کچھ. تو کرنا کیا چاہیے کہ جس سے ہمارا جو امیج ہے, کیونکہ اگر ایک فنکار جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی خدمات ہیں 20-30 سال, 25 سال, 50 سال, اور اس کے بعد اس طرح اس کے ساتھ کیا جائے تو پھر ایک میسج جو ہے وہ بڑا برا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ یار یہ کتنے ننگے تلنگے لوگ ہیں کہ ان کے پاس اپنے فنکاروں, اپنے لیجنڈز کو عزت بھی نہیں دے سکتے. یہ دیکھیں شاکر بھائی 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لیے خود سیو کرے. دیکھیں کوئی بھی بندہ جو میڈیا سے تعلق رکھتا ہے اس کے پر ایک بوم ٹائم آتا ہے جب وہ بہت زیادہ پیسے کما رہا ہوتا ہے. اگر آپ طارق ریڈی صاحب کی بات کریں تو ان پر بھی ایک ٹائم آیا تھا جب انہوں نے بہت زیادہ پیسے کمائے, ان پر عروج تھا. تو یہ بنتا یہ ہے کہ اس وقت اپنی اس طرح کی سیونگ کی جائیں کہ آپ کے جو معاملات ہیں, آپ کا جو آخری وقت ہے وہ بہتر انداز میں گزر سکے. لیکن کوئی بات نہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, یا وہ مینج نئی چیزوں کو کر پاتے, یا ان کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مینجمنٹ کر سکیں تو وہ نہیں کر پاتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ننگا کر دیا جائے. پھر دوسری ذمہ داری بنتی ہے اس کی اپنی کمیونٹی کی, جو کہ اس کی آرٹسٹ کمیونٹی ہے, کہ یار اگر کوئی بندہ ہمارا ماڑا ہے تو اس کو ننگا نہ کیا جائے, اس کو ڈھانپ لیا جائے, اس کے معاملات کو ڈھانپ لیا جائے, اسی میں اس کی عزت ہے, اسی میں انڈسٹری کی عزت ہے. دوسرا کام یہ ہے جو کہ نہ پاکستان میں پہلا کام ہو رہا ہے نہ دوسرا کام ہو رہا ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر آرٹسٹ کمیونٹی بھی نہیں کرتی تو حکومتی لیول پر کوئی اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے, کوئی اس طرح کا فنڈ, اس طرح کا ادارہ, ہاں جی, لیکن کوئی اس طرح کا بن جانا چاہیے کہ دیکھیں یار مسئلہ بتاؤں کیا ہے, بنے ہوئے ہیں, ہر چیز بنی ہوئی ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو نام ہے نا کہ طارق ریڈی نے الحمرا سے اپیل کر دی, الحمرا سے اتنا فنڈ جاری ہو گیا, یہ ایسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے, اس کی ڈگنیٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. میرا کنسرن یہ ہے,
یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آرٹسٹ یا اس کی فیملی کی طرف سے اپیل کی گئی، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. آٹو سسٹم ہونا چاہیے کہ یار پتہ چلا ایک بندہ بیمار ہو گیا، گورنمنٹ نمائندہ جا رہا ہے، اس کو مینج کر لیتا ہے، ختم ہوگی بات، میڈیا کا تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے کہ اس کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. یہ 3 کام ہیں جو کہ ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہمارے آرٹسٹ جو ہیں ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ نہیں کر پاتے. دوسری بات، ہمارا فنکار جو فیملی ہے وہ کلیم تو یہ کرتے ہیں کہ جی ہم اکٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن سر ایسا نہیں ہے. اگر سکھ دکھ میں شریک ہوں، اگر اکٹھے ہوں، اگر ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو یہ نوبت نہ آئے کہ خبریں یہ چلیں کہ طارق ٹیڈی کی فیملی نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے. 2 بات. تیسری بات یہ کہ گورنمنٹ کا تو اللہ حافظ ہے، اس پہ تو میں کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. لیکن جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جب فنکار اس طرح کی اپیلیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی صورتحال میں دنیا سے چلا جاتا ہے، شاکر بھائی پھر ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھونکتے ہیں. اب میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے. پھر ہمارے جیسے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ جی اس نے پیسے کیوں نہیں اکٹھے کیے، وہ قسم پرسی میں کیوں چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ شراب نوشی کرتا تھا اس لیے اس کا جگر خراب ہو گیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے. ہم نے یہ کوشش کی کہ ان پس پردہ حقائق کو سامنے لایا جائے، ان پوشیدہ چیزوں کو سامنے لایا جائے کہ یہ اصل میں معاملات خراب ہیں کہاں پر خرابی ہے اور اس خرابی کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. نبیل رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس طرح کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے. یہ ذرا روایتی پروگرام نہیں تھا، ذرا ہٹ کے تھا. ہم نے کچھ ان پہلوؤں کو ڈسکس کیا جس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، کوئی الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا، کوئی آرٹسٹ، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی نہیں ڈال رہا تھا. ہم نے کوشش کی. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.